محترم حضرات، آج جس موضوع پر میں نے بات کرنی ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کم، منفی استعمال زیادہ۔ سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داریاں۔ اب سوشل میڈیا تو اس وقت ہماری ایک ضرورت بن چکا ہے، لیکن اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ایز اے والد، ایز اے بھائی، ایز اے شوہر، ایز اے گھر کا سربراہ، کہ ہم کس طرح یہ ذمہ داریاں پوری کریں کہ سوشل میڈیا کا ہم استعمال بھی کریں، کوشش کریں کہ منفی استعمال کم ہو، مثبت استعمال زیادہ ہو۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور سوشل میڈیا ہر ایک کی ضرورت بن چکا ہے، اور سوشل میڈیا کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ کوئی بندہ اگر سوشل میڈیا کے فوائد سے انکار کرے گا تو یوں سمجھے کہ اس نے دن کو وقت آنکھیں بند کر لی، وہ یہ سمجھے کہ جناب اب دن نہیں رات ہے۔ جو بات حقیقت ہے وہ ہمیں تسلیم کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا بذات خود جو ہے بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ اگر ہم صحیح کریں گے تو یہ سوشل میڈیا بطور ہمارے لیے عبادت بن جائے گا، اور اگر ہم اس کے لیے جناب اس کو غلط استعمال کریں گے تو پھر یہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گا۔ اگر ہم صحیح استعمال کریں گے یہ سوشل میڈیا ہمارے لیے نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر سوشل میڈیا کا غلط استعمال کریں گے تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے زحمت بن جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں نعمت کس طرح ہے۔ سب سے پہلے سوشل میڈیا کے جو فوائد ہیں آپ اس پہ غور کریں۔ آج اگر آپ نے کوئی بھی کتاب پڑھنی ہے، کوئی دینی مسئلہ دیکھنا ہے، اور سائنس کے حوالے سے، میتھ کے حوالے سے، اور ڈاکٹری کے حوالے سے، حکمت کے حوالے سے، دنیا کی کوئی بھی معلومات آپ نے لینی ہے، اب سوشل میڈیا کے ذریعے لے سکتی ہیں، لیکن نقل کے لیے عقل ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ نے جناب عالی آپ نے بس کی ٹکٹ کرنی ہے، آپ نے جناب عالی جہاز کی ٹکٹ لینی ہے، آپ نے ریل کی ٹکٹ لینی ہے، کوئی بھی آپ کا معاملہ ہے، آپ نے بل کی ادائیگی کرنی ہے، یہ تمام تر سہولتیں آپ کے سوشل میڈیا کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ پہلے آپ جناب عالی آپ سفر کرتے تھے، آپ کو جگہ جگہ گاڑی روک کر لوگوں سے پوچھنا پڑتا کہ جناب میں نے فلاں کے گھر جانا ہے، وہ گلی کدھر ہے، وہ گھر کدھر ہے، وہ سیکٹر کدھر ہے۔ اب جناب آپ لوکیشن لگاتے ہیں، میپ کے تھرو آپ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ کتنی بڑی سہولت ہے۔ رات کے وقت پہلے جناب یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے اب ہمیں یہ بھی سہولت ہوئی، پہلے آپ رات کے ٹائم ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں اور جناب اڈے پہ اترتے ہیں، جو ٹیکسی والے کھڑے ہوتے تھے، جو رینٹ پہ گاڑیاں چلانے والے وہاں کھڑے ہوتے تھے، وہ اپنی طبیعت کے مطابق جو ان کے دل میں آتا، جی میں آتا، اگر 500 روپے کرایہ بنتا وہ آپ کو کہتے 1000 روپے دے۔ اب آپ کو نہ بحث کرنی ہے، نہ مباحثہ کرنا ہے، نہ الجھن، نہ کچھ بھی نہیں۔ آپ جناب ایپ کے تھرو جناب آپ ینگو کو بلا لیں، ان ڈرائیو کو بلا لیں مناسب ریٹ پہ، نہ آپ کو پریشانی نہ کچھ۔ یہ سہولیات ہیں یا نہیں ہیں؟ جناب عالی پہلے آپ اپنے رشتہ داروں سے بات آپ کو کرنی ہے، آپ جناب جا کر کارڈ ڈلواتے تھے، اور جا کر کہیں پر دور دراز جا کر آپ گھر والوں سے بات کرتے تھے، رشتہ دار، بھائی سے، عزیز سے، دوست سے، مشکل سے آپ کی سیکنڈوں پہ نظر ہوتی تھی کہ 60 سیکنڈ پورے ہو جائیں گے تو 1 منٹ پورا ہو جائے گا اور مجھے اتنا بل دینا پڑے گا، اگر 2 سیکنڈ بھی اوپر ہو جائیں گے تو اتنا بل مجھ پہ زیادہ پڑ جائے گا۔ اب یہ چکر بھی ختم ہو گیا۔ تو سوشل میڈیا نعمت ہے کہ آپ جناب آپ کا بھائی یو کے میں بیٹھا ہے، یو ایس اے میں بیٹھا ہے، اور عرب کنٹریز میں بیٹھا ہے، آپ جناب واٹس ایپ پہ، ایمو پہ، جناب اسکائپ پہ، اور آپ اس سے بات کرتے ہیں۔ آج شادی گھر میں ہو رہی ہے تو آپ اس کو نکاح کے تقریب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان ماشاءاللہ باقاعدہ اس محفل کے حصہ ہوتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی اللہ معاف فرمائے گھر میں صدمہ آ گیا، وہ سب کچھ وہ بندہ لائیو دیکھ رہا ہوتا ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں، رشتہ دار آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ سہولتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ پہلے جاب کے سلسلے میں بہت سارے لوگ باہر جاتے تھے، اب جب سے یہ آن لائن سسٹم جاب کا شروع ہوا، اب جناب عالی بہت سارے سے لوگ ہیں لاکھوں روپے تنخواہیں لے رہے ہیں، اور جناب وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ماں باپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ماں باپ کی زیارت کر رہے ہیں، اپنے گھر کا کام کاج بھی کرتے ہیں، بس چند گھنٹے وہ جناب آن لائن ڈیوٹی کرتے ہیں۔
لاکھوں روپے کما رہے ہیں، تو یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے۔ محترم حضرات، اس کے علاوہ آپ دیکھتے جائیں، پہلے آپ کو کتابیں لینی پڑتی تھی، یقیناً کتاب کی جو افادیت ہے اب بھی ہے، کتاب کے پڑھنے کا جو مزہ ہے، شوق ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ پریشان تھے، اگر ہم کتابیں لے لیں تو ہمارا گھر چھوٹا ہے، کتابیں کہاں رکھیں گے، کتابیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ہم لائبریری نہیں بنا سکتے۔ اب جناب آپ کے موبائل میں آپ ایٹ اے ٹائم ہزاروں کتابیں رکھ سکتے ہیں، اور پھر آپ اگر جناب عالی کہیں جا رہے ہیں لیکچر دینے کے لیے، خطاب کرنے کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے جا رہے ہیں، جب ویسے آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے جناب میں گاڑی میں بیٹھ کر کسی کتاب کا مطالعہ کروں تاکہ سفر میں میرا وقت اچھا گزر جائے، ایسے میں جناب 8-10 گھنٹے 20 گھنٹے کراچی جا رہا ہوں، بس میں فضول بیٹھا رہوں گا، کچھ نہ کچھ پڑھتا رہوں۔ اب آپ کو کتنی سہولت ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہیں، جناب آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں یا مختصر سفر پہ جا رہے ہیں، آپ اپنا موبائل کھولتے ہیں، ایپ کے تھرو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور کئی لوگ الحمدللہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کئی لوگ ایسے ہیں جناب حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جناب اخبارات کے شوقین ہیں، اب وہ سفر میں ہیں، اب گاڑی میں اخبار کی سہولت نہیں ہے، وہ اخبار پڑھ رہے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جناب یاری وہ اسلامی بک پڑھتے ہیں، کئی لوگ اپنے تحقیق کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت سوشل میڈیا ہے یا نہیں ہے؟ یہ اتنی سہولت ہمیں ملی ہے، اس نعمت کو ہمیں نعمت سمجھنا چاہیے، زحمت نہیں بنانا چاہیے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اتنے سارے فوائد ہیں، آپ کاروبار دیکھیں، بزنس دیکھیں، گھر بیٹھے آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ اگر پہلے لوگ کہتے ہیں جناب ہم کاروبار تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اب ہم کیا کریں، مارکیٹ میں ہمیں دکان نہیں ملتی، شاپ نہیں ملتی، ہم کہاں جناب مارکیٹ میں جا کر بیٹھے ہیں، لاکھوں روپے لگتے ہیں، کروڑوں روپے لگتے ہیں، پگڑی کے اتنے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ آپ جناب گھر میں آپ 20 پیکٹ رکھیں کسی بھی چیز کے، جناب آپ گھر سے ہی سوشل میڈیا پہ کاروبار کا آغاز کر دیں، یہ پیزا، یہ تمام چیزیں کاروبار ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ رات کو آپ کو بھوک لگتی ہے، رات کے 2 بجے آپ کہتے ہیں ہوٹل بند ہو گئے، گھر والوں کو میں کیسے اٹھاؤں، کیسے زحمت دوں، تو آپ ایک بٹن کلک کرتے ہیں، آپ جناب ایپ کے تھرو آپ پیزا منگوا لیتے ہیں، آپ کھانا منگوا لیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ جو چیزیں ہم رات کے ٹائم کھا رہے ہیں صحت کے لیے مفید ہیں یا نقصان دہ ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن آپ سہولیات دیکھیں، یہ سہولیات ہیں یا نہیں ہے؟ قرآن پاک آپ دیکھیں، کتابیں دیکھیں، فوائد دیکھیں۔ محترم حضرات، اگر سوشل میڈیا کے فوائد پہ ہم غور کریں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہمارے لیے بہت بڑی آسان میں لکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جناب اب اتنی یہاں تک سہولت آ گئی، ایپ آ گئی، آپ بولتے جائیں، اگر آپ لکھ نہیں سکتے آپ بولتے جائیں، وہ ایپ آپ کا لکھتے جائے گی، لیکن پھر وہی بات آ جائے گی کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، اس کو آپ کو پڑھنا پڑے گا، کئی الفاظ وہاں غلط آ جاتے ہیں، لیکن ایک سہولت ہو گئی، آسانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ محترم حضرات، جب اتنی بڑی نعمتیں ہیں، کاروبار، بزنس، معاملات، تعلقات، سب کچھ ہوا، لیکن اس نعمت سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا؟ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سوشل میڈیا اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، یاد رکھیں بذات خود کوئی چیز غلط نہیں ہوتی، اس کا استعمال اس کو صحیح بھی بناتا ہے، غلط بھی بناتا ہے۔ آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے، آپ اگر تلاوت سنیں، نعتیں سنیں، مذہبی چینل دیکھیں، پروگرام دیکھیں، سورہ رحمان سنیں، تو وہ آپ کے لیے نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اسی پہ آپ فلم ڈرامے دیکھیں تو وہ آپ کے لیے زحمت ہے۔ یہی جناب عالم موبائل کا، سوشل میڈیا کا معاملہ ہے، یہی ہاتھوں کا معاملہ، یہی پاؤں کا معاملہ، یہی آنکھوں کا معاملہ، ہر چیز کا صحیح اور غلط استعمال ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کے استعمال سے ہمیں فائدہ ہوگا، اس کے استعمال سے ہمیں نقصان ہوگا، لیکن ہوا کیا؟ یہ مثبت استعمال، یہ تو میں نے مثبت استعمال کی بات کی ہے، اگر آپ مثبت استعمال کریں اور جناب عالی سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں، سوشل میڈیا کے جو فوائد ہیں یہ میں نے گن کر آپ کے سامنے اتنی ساری چیزیں رکھ دی ہیں، ہمیں پتہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ترجمہ البیان ہے، امام اہل سنت غزالی ازمہ راضیہ دوران حضرت علامہ احمد سی کاظمی کا ترجمہ البیان ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا، ایک صفحہ میں اس کا روزانہ بھیجتا ہوں، ہزاروں لوگوں کو بھیجتا ہوں، ایک دفعہ قرآن پاک مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے کل سے 27واں پارہ شروع ہو چکا ہے۔ اب ہزاروں لوگوں کو فجر کی نماز کے بعد میں ایک صفحہ بھیج دیتا ہوں، اب ہزاروں میں اگر 100 بندہ بھی پڑھ لے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ 100 بندہ قرآن پاک ایک صفحے کی تلاوت کر لے،
مجھے اس پر ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ تو صرف یہ کام میں نہیں کر رہا، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ان کی روٹین ہے، لوگوں کے ایک حدیث بھیجتے ہیں، صحابہ کے اقوال بھیجتے ہیں، جناب کوئی فقہی مسئلہ بھیجتے ہیں، کوئی ایسا مختصر کلپ بھیجتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ سوشل میڈیا کا اگر ہم صحیح استعمال کریں، مثبت استعمال کریں، کورونا کے دنوں میں آپ دیکھیں بچوں کے اسکول بند ہو گئے تھے، لیکن تعلیم کا سلسلہ پھر بھی جاری رہا۔ اب بھی یونیورسٹیوں میں اس سلسلہ آن لائن ایک سسٹم چل رہا ہے۔ اب دیگر جگہوں پہ آپ دیکھ لیں تو پتہ چلا کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال اگر آپ کریں تو اس کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو بھی اللہ کی نعمت ہے اس کو ہم خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے کر نعمت کو ہم زحمت بناتے ہیں، ہم بجائے مثبت استعمال کے منفی استعمال کرتے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے جناب، ہم ویوز کے چکر میں، سبسکرائب کے چکر میں، لائکس کے چکر میں، جناب صرف شہرت کے چکر میں لوگ اس قدر آگے بڑھ گئے، جھوٹی افواہیں پھیلانے لگے، جناب یہاں تک کہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بندہ مر گیا۔ یہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، بندہ زندہ ہے۔ اب اتنا بڑا جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو زج کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے اور جناب اپنا بغض حسد نکالنے کے لیے یہ کام ہو جا رہا ہے۔ یہ بے شمار پوسٹیں اس طرح کی فیک پوسٹیں آتی ہیں، فلاں بڑا نعت خوان ہے وہ فوت ہو گیا، فلاں جناب عالم دین فوت ہو گیا، فلاں بزرگ فوت ہو گیا، فلاں سیاستدان فوت ہو گیا، فلاں چودھری وغیرہ، فلاں شخص جو ہے کوئی بھی مشہور شخصیت ہو اس کا نام لکھ دیتے ہیں فوت ہو گیا۔ مجھے آپ یہ بتائیں وہ بندہ زندہ ہے، بعد میں باقاعدہ ان کو تردید کرنی پڑتی ہے۔ ایسے کئی لوگ پاکستان اس وقت بھی موجود ہیں، وہ زندہ ہیں، ان کو لوگوں نے مار دیا سوشل میڈیا کے ذریعے، بعد میں آ کر ان کو تردید کرنی پڑتی ہے کہ بھئی ہم ٹھیک ہیں۔ اب یہ ہے غلط استعمال۔ ایک بندہ جناب اس کی صحت ہلکا پھلکا، اس کو بخار ہوا، اس کے ایڈمیشن ہوا، کوئی معاملہ ہوا، جناب وہ ہسپیٹل میں گیا، اگلوں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹیں بنا کر لگا دی، بھئی وہ بہت علیل ہے، ICU میں فلاں فلاں۔ اب اس بندے کا لوگوں نے جینا حرام کر دیا، لوگ میسج کر رہے ہیں، کالیں کر رہے ہیں، اور لوگ اچھے جذبے کے تحت رابطہ کریں، ہم اس کی عادت کریں، لیکن اب وہ کتنے لوگوں کو جواب دے؟ یہ پروپیگنڈا ہے یا نہیں ہے؟ پھر یہ جو کردار کشی ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، کردار کشی لوگوں کو کی جاتی ہے، الزام تراشی کی جاتی ہے، تو بہتان لگانے سے اسلام نے منع نہیں کیا؟ اور پھر سوشل میڈیا پہ کوئی تحقیق کا سلسلہ نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور جب ان کے پاس کوئی عبارت عربی آتی ہے ان کو یہ نہیں پتا یہ حدیث ہے یا قرآن ہے، اور پھر ان کو یہ بھی نہیں پتا یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع حسن ہے، حسن لغیری لذاتی، کون سی اقسام ہے حدیث کی؟ جناب ایک پوسٹ آ گئی، ان نے آگے شیئر کر دی، اب وہ پوسٹ ہزاروں بندوں میں جا رہی ہے اور اوپر لکھ دیا جاتا ہے یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، اگلے شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ کم از کم شیئر کرنے والے کو سوچنا چاہیے کیا یہ قرآن ہے، کیا یہ حدیث ہے، کیا یہ حضرت مولا کائنات مولا علی کا قول ہے، کیا یہ صحابہ کا قول ہے، یہ بزرگان دین کا قول ہے؟ ایسے لوگ جن کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، یہ اقوال ہے، کیا ہے، لوگ شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ تو کیا آقا علیہ السلام کا فرمان نہیں پڑا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی بات کو آگے پھیلا دیں؟ اسلام یہ کہتا ہے آپ تک کوئی خبر پہنچے آپ اس کی تحقیق کریں۔ ایک پرانی مثال ہے، اگرچہ یہاں مناسب نہیں ہے، لیکن جب اس طرح یلغار ہے، یہ اس طرح فیک نیوز کی، پھر میرا خیال ہے مناسب ہی ہو جائے گی کہ کسی نے کسی کو کہا کہ آپ کا جناب کان کتا پٹ کے لے گیا، وہ کتے کے پیچھے بھاگا، اپنا کان نہیں دیکھا۔ ایسا یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں وہی معاملہ ہو رہا ہے، رشتے تباہ ہو رہے ہیں، خاندان تباہ ہو رہے ہیں، اور لوگوں کی عزت کو خاک میں ملایا جا رہا ہے۔ ایک جناب باقاعدہ سوشل میڈیا پہ جناب لوگوں کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی ماں کے ساتھ، کسی کے بہن کے ساتھ۔ یہ سوچنے کی بات، یہ کردار کشی کی اسلام نے ہمیں کہاں اجازت دی ہے؟ اب یہ تو سوشل میڈیا کا منفی استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہ جو آن لائن بیچارے کاروبار کریں، پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک پہلو رکھا کہ جناب اس کے فوائد ہیں،
اب آن لائن گاڑی بلوا کر جب وہ گاڑی والا آتا ہے اس کی کینسل کر دیتے ہیں. اس کو نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا دھوکہ اسلام میں اجازت دھوکہ دیتا ہے آپ کو؟ مجھے دیتا ہے؟ اچھا جناب کسی کو جناب آرڈر دے دیا کسی پیزے کا، کسی کھانے کی چیز کا، کسی چیز کا، وہ آ گیا، این موقع کو کہتے ہیں ہم نے یہ چیز نہیں لینی. اب وہ جو آیا اس پہ خرچہ پڑ گیا نہیں پڑ گیا؟ اب یہ جو منفی استعمال ہو رہا ہے سوشل میڈیا کا، جہاں مثبت استعمال ہو رہا ہے کم، منفی استعمال زیادہ ہو رہا ہے، یہ معاملات ہو رہے ہیں. محترم حضرات یہ بدقسمتی ہے یا نہیں؟ اور پھر یہود و نصارہ جن کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کی ڈوریاں ہیں، وہ جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اہل بیت، اولیاء، بزرگان دین کے کارٹون بناتے ہیں اور پروپاگنڈا کرتے ہیں، چیزوں میں رد و بدل کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں اب ہمیں اگر جو بندہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے اس کو پھر اتنا ہوش سے کام لینا چاہیے کہ ہمارے مخالف ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ختم نبوت کے منکر کیا کر رہے ہیں. اور محترم حضرات سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے ہمارے ملک کے خلاف پروپاگنڈا ہو رہا ہے، اداروں کے خلاف پروپاگنڈا ہو رہا ہے، ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو. اور بجائے اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہم قریب آتے، ہم ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں. آپ نے نوٹ کیا پہلے یہ ہوتا تھا، پہلے یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو سب دور حاضر کی باتیں ہیں، یہ کوئی پرانے دور کی بات نہیں کر رہا. جب آج سے کچھ سال پہلے دیکھیں آپ کسی سے بات کرتے تھے، اگر وہ آپ کی طرف دیکھتا نہیں آپ سمجھتے کہ بات میری سن ہی نہیں رہا. اب آپ باپ بات کر رہا ہے، باپ بیٹا موبائل کو دیکھ رہا ہے، ماں بات کر رہی ہے، بیٹی موبائل کو دیکھ رہی ہے. پہلے یہی باپ دفتر سے آتا تھا، بیٹا جوتے کے تسمے کھیلتا تھا. اب یہی باپ جب آتا ہے بیٹا سب سے پہلے کیا کہتا ہے، بابا پاپا مجھے آپ ذرا موبائل دے، میں نے گیم کھیلنی ہے. اور ماں باپ کی بدقسمتی دیکھیں، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کھلاڑی مار رہے ہیں، اپنی اولاد کو غلط ٹرین کر رہے ہیں. پہلے تو صرف اتنا کہتے تھے، جب دروازے پہ کوئی دستک دیتا تھا بابا کہتا تھا، ماں کہتی تھی بیٹا جاؤ دروازے والے کو، جو بندہ آیا اس کو کہو آنے والے کو بابا گھر پہ نہیں ہے. اور بچے جو ہوتے ہیں من کے سچے ہوتے ہیں، بچہ جا کے دروازے پہ کہتا ہے بابا کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. بچہ تو ایسے ہی کہے گا، بچے کو تو جھوٹ بولنے کا کوئی طریقہ نہیں آتا. لیکن یہ ماں باپ بچہ اولاد کی اچھی تربیت کرنے کے بگاڑ رہے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے، اب ماں نے سالن پکانا ہے، بچہ شور شرابہ کرتا ہے، ماں کیا کرتی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہے. اب بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، جناب یوٹیوب پہ جا کر جو گندی چیز آگے بچہ وہ دیکھ رہا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے. اب اس کی تربیت کیا ہو رہی ہے؟ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ میں جب ہاتھ سے چکی چلایا کرتی تھی اس وقت سورہ یاسین پڑھا کرتی تھی، سورہ رحمان پڑھا کرتی تھی، سورہ تحریم پڑھا کرتی تھی، سورہ ملک پڑھا کرتی تھی اور لوریاں دیتی تھی. بچے پیٹ میں ہوتے تھے اور وہ تلاوت کے اثر سے بچے نیک بنتے تھے. لیکن افسوس آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ خود کھلواڑ کر رہے ہیں، اولاد کی غلط تربیت کر رہے ہیں. ایک ہی گھر میں بیٹھے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، جناب اب ایک دوسرے کا حال وال نہیں پوچھ رہے، ایک دوسرے کو دکھ سکھ کی خبر نہیں لے رہے اور ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہے، گپیں نہیں لگا رہے. 5 بندے بیٹھے ہیں، 5 کے 5 موبائل نکال کر نیچے سر کے بیٹھے ہوں. اب سمجھ جس بندے کے پاس موبائل نہیں ہے وہاں وہ بندہ بیچارہ ایسے بیٹھا جس کے فوتکی والی جگہ پہ بیٹھا ہو، اس کو سمجھ نہیں آتی میں بات کروں کس سے کروں. یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو محترم حضرات سوشل میڈیا کا یہ جو اتنا بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ یہ کہیں کہ سوشل میڈیا آیا کیوں ہے بھائی، پھر تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہاتھ کا غلط استعمال کرتے ہیں آپ کے اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے کیوں ہیں؟ پھر اگر آنکھ کو آپ جناب بدنگاہی سے کام لیتے ہیں آپ کہیں ہمارے پاس آنکھیں کیوں ہیں؟ آپ کہیں کہ ہمارے پاس پاؤں کیوں ہیں؟ اگر پاؤں نہ ہوتے تو میں چوری کرنے نہ جاتا. پھر آپ کہیں کہ جناب ٹی وی کیوں ہے؟ پھر آپ کہیں جناب گاڑی کیوں ہے؟
اور بھائی یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ ہماری سہولت کے لیے ہیں۔ اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، عقل دی ہے، انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا ہے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، ہم تمیز کریں، نقصان دیکھیں۔ آپ یقین جانیں چمکتے دمکتے چہروں کو لوگ دیکھ کر، کئی لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں بھئی فلاں بندہ چمک دھمک رہا ہے، اس کے اتنے ویوز ہیں، لائکس ہیں۔ کئی نوجوانوں کے ڈپریشن کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ویوز کم ملتے ہیں، ان کو لائکس کم ملتے ہیں، ان کی پوسٹ شیئر کم ہوتی ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، ناشکری کا شکار ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا جو بندہ سکرین پہ آ کر، وہ ٹی وی ہو یا سوشل میڈیا ہو، آپ اس کا مسکراتا چمکتا دھمکتا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کیا وہ ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے؟ اگر میک اپ کر کے وہ جناب پورا پاؤڈر سے اپنے چہرے پہ لیپا کر کے آیا ہے، پلسٹر کر کے آیا ہے، آپ اس کی جناب وہ چمک دھمک دے کر آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ ایسے خوشحال رہتا ہے؟ اور بھائی یہ اونچ نیچ ہر بندے کی زندگی میں ہے، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، کسی بھی ملک کسی بھی کنٹری کا ہو، یہ اونچ نیچ، غمی خوشی، اتار چڑھاؤ یہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ مایوسی سے بچیں، ڈپریشن سے بچیں، ناشکری سے بچیں۔ اور فحاشی اور یعنی پہلے لوگ جناب ٹکٹ بھر کے فلمیں دیکھنے جاتے تھے، ماں باپ سے چھپ کر، رشتہ داروں سے چھپ کر، پورے خاندان میں ایک عیب ہوتا تھا جناب فلاں کا جو بیٹا ہے وہ فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے۔ ایسا ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ اب جناب آپ نے اس کو جناب موبائل تو ہاتھ میں، اب جناب وہ دنیا جہان کی فلم دیکھے، ڈرامے دیکھیں، ننگی چیزیں دیکھیں، نظروں کی پاکیزگی ختم ہو گئی ہے، نظروں کی پاکیزگی ختم ہو گئی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں ایک 18 سال کا بچہ، 20 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ، 25 سال ہو، 30 سال ہو، مجھے آپ یہ بتائیں یا 50 سال کا ہی کیوں نہ ہو، جب وہ یوٹیوب پہ جا کر غلط چیزیں دیکھے گا تو کیا اس کی کیفیت کیسی ہوگی، اور وہ کس طرح پاکیزہ رہے گا، پھر وہ کیسے نماز پڑھے گا، وہ کیسے عبادت کرے گا، وہ تو ہر وقت اپنے آپ کو جنبی تصور کرے گا۔ اور یہ معاملات ہو رہے ہیں، یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ محترم حضرات آنکھیں کھولو، سوشل میڈیا کا خود آپ بھی بچوں کو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سوشل میڈیا کا میں کوئی تنگ نظر مولوی نہیں ہوں، میں سوشل میڈیا کا خود استعمال کرتا ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں جو کر رہا ہوں وہ الحمدللہ میں قبر میں پڑھاؤں گا، جس دن میں مروں گا میرے خاندان کو وہ ویڈیوز، وہ پوسٹیں ڈیلیٹ نہیں کرنی پڑے گی، وہ میرے لیے باعث شرم نہیں بنے گی، باعث افتخار بنے گی، باعث عزت بنے گی۔ اب تو ایسے لوگ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ماؤں بہنوں کے ننگی تصویریں، جب وہ مرتے ہیں ان کے خاندان والے وہ جناب پاسورڈ تلاش میں ہوتے ہیں، یہ موبائل کسی کے ہاتھ چلے گا کیا بچے گا، یہ معاملہ ہے۔ اس لیے موبائل سوشل میڈیا کا استعمال کرو، لیکن اس کا مثبت استعمال کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ۔ ایک لفظ کا معنی آپ نے دیکھنا ہے، آپ گوگل استعمال کر سکتے ہیں، کوئی چیز آپ نے سننی ہے، آپ سارے اخبارات سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، بکس موجود ہیں، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو استاد کی رہنمائی ضروری ہے، تربیت، کیونکہ نقل کے لیے عقل چاہیے۔ اگر آپ کسی غلط کتاب کو پڑھ بیٹھیں گے آپ کا عقیدہ تباہ ہو جائے گا، غلط کسی پروپیگنڈے والے یوٹیوبر کو سنیں گے آپ کا سارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ ہر چیز کے استعمال کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سوشل میڈیا کا کوشش کریں اچھا استعمال کریں، اپنی اولاد پہ نظر رکھیں، بچوں کو رات کو ٹائم پہ سلائیں، ٹائم پہ اٹھائیں، یہ تمام چیزوں پر نظر رکھیں گے، سوشل میڈیا ہمارے لیے نعمت بنے گا، زحمت نہیں بنے گا۔ اور ڈپریشن سے، ان چیزوں سے ہمارے بچیں گے۔ اب کیونکہ شارٹ کٹ کے چکر بہت سارے بچوں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں میٹرک کریں، ایف اے کریں، بی اے کریں، ایم اے کریں، ایم فل کریں، پی ایچ ڈی کریں، اور اگر پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہو
وہ کمال کرے گا، اس کی تنخواہ 2.5-3 لاکھ بنے گی، 4 لاکھ بنے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ تو یوٹیوبر جو ہیں، یہ جو فلاں ہیں، یہ تو مہینے میں 20-20 لاکھ 50-50 لاکھ کما رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شارٹ کٹ کے چکر میں پڑنا، شارٹ کٹ کے، کہ رات ہی رات اس کو ایک، یعنی کہ پرانے زمانے لوگ کہتے ہیں جوا کھیلو، شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ کر رات ہی رات ارب پتی بن جاؤ۔ اب ہمارے نوجوانوں کا دماغ اس طرح تباہ ہو رہا ہے، سمجھ گئے؟ اور سوشل میڈیا کا چلانا ہر بندے کو آتا ہی نہیں ہے کہ چلانا اس کو کیسے ہے۔ یہ مستقل مزاجی سے کام کرنے والا کام ہے۔ اچھا کام بھی اگر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اس میں جناب کامیابی حاصل کروں، اس کے لیے بھی وقت درکار ہے۔ راتوں رات اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہے گا میں کوئی راتوں رات عروج پہ پہنچ جاؤں، ایک اگر نیک مقصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو بہرحال آج کا جو میرا ٹاپک تھا، سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کم، منفی استعمال زیادہ، کیونکہ لوگوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحبان ممبر پہ بیٹھ کر وہی پرانی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، دور حاضر کو ٹچ نہیں کرتے، کرنٹ ایشوز پر بات نہیں کرتے۔ اب میرا خیال ہے اس سے بڑا کرنٹ ایشو میں کہاں سے لاؤں؟ تو اب تو گواہی دیں گے ہم کرنٹ ایشو پہ بات کرتے ہیں۔ اور یہ جتنی تقریر میں نے جس روانگی سے 120 کی سپیڈ میں کی ہے، آپ یقین کریں سوشل، اگر یہ آرام سے میں کروں، یہ 2 گھنٹے کا خطاب ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم وقت میں آپ کا وقت ضائع نہ کریں، آپ کو کچھ نہ کچھ دیں۔ میں ایک ایک بات کروں، کہو سبحان اللہ، کہو الحمدللہ، نعرے لگاؤ، یہ کرو، یہ کس کو اچھا نہیں لگتا، لیکن کیونکہ وقت قیمتی ہوتا ہے، وقت کی قدر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا، اور سوشل میڈیا وقت کا ضائع بھی ہے، اس لیے وقت کی بھی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟